اب دیکھیں ان سے ایسی ایسی باتیں ظاہر ہوتی ہیں کہ جو باتیں خلاف عادت ہوں، جنہیں ہم معجزہ اور کرامت کہتے ہیں، جس کا ہونا ناممکن لگتا ہو کہ یہ کام کیسے ہو سکتا ہے، یہ بات کیسے ہو سکتی ہے، ان لوگوں سے اللہ وہ باتیں بھی ظاہر فرما دیتا ہے، اور اسی لیے فرماتا ہے کہ بتا دے، ظاہر کر دے کہ بھئی عقل اور فہم سے ماورا بھی کوئی چیزیں ہیں، ہر وہ چیز نہیں ہے جو تمہاری عقل میں آ جائے، اور جو چیز عقل میں آ جائے وہ کرامت نہیں ہوتی، وہ معجزہ نہیں ہوتا۔ معجزہ اور کرامت کہتے ہی اسے ہیں جو عقل سے، دماغ سے، ذہن سے ماورا ہو۔ تو اللہ کریم نے قرآن پاک میں جس طرح بہت سارے معجزات کا ذکر فرمایا ہے، وہ آپ نے سنی ہے کئی باتیں، میں صرف ضمن عرض کر رہا ہوں کہ حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، جو اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ جب ان پر نیند طاری کر دی، پھر ان کو دوبارہ اس حالت سے زندہ کیا، واپس کیا، جب ان سے پوچھا گیا کہ بتائیں جی آپ کتنی دیر بعد اٹھے ہیں، تو وہ کہیں کہ غالباً ایک پہر، بس میں تو اتنی دیر ہی سویا ہوں، حالانکہ 100 سال گزر گئے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا جو بات عقل میں نہ ہے وہ ہم کیسے مان لیں؟ تو بھائی معجزہ تو ہوتا ہی ہوا ہے جو عقل میں نہیں آتا۔ کیا بات ہے، واہ۔ ایسی بات جو عقل میں نہ آئے اور وہ حق بھی نہ ہو، پھر تو ایمان لانے کا اور غیب پر ایمان لانے کا مقصد ہی کوئی نہیں۔ کیا آپ کہیں جو عقل میں آتا ہے اسے مان لو، جو عقل میں نہیں آتا اسے انکار کر دو؟ تو اللہ نے تو اپنے پیارے بندوں کی شان ظاہر اس طرح کی کہ ان سے وہ چیزیں، وہ باتیں ظاہر کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مشہور واقعہ، وہ پرندوں والا واقعہ قرآن میں جو اللہ بیان فرماتا ہے جی، وہ پرندے لیے پہاڑوں کی چوٹیوں پہ رکھ دیے، سب کچھ ختم ہو گیا، پھر ان کو آواز دی، ان کو بلایا، دوبارہ زندہ ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ کلمت اللہ، وہ کیا فرماتے ہیں کہ میں مردے زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے، سبحان اللہ۔ میں شفائیں دیتا ہوں، میں نابینا لوگوں کو آنکھیں دے دیتا ہوں، کوڑی کو شفا دے دیتا ہوں، اور فرمایا میں وہ جانتا ہوں، میں یہ بھی جانتا ہوں تم کیا کھا کے آئے ہو، کیا گھر رکھ کے آئے ہو، کیا چھپاتے ہو، میں سب جانتا ہوں۔ تو بات یہ سمجھنے کی ہے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں جو معجزات کا ذکر فرمایا، کئی معجزات کا ذکر فرمایا، وسیلے کا ذکر فرمایا، یہ ساری باتیں وہ ہیں جو عقل میں نہیں آتی۔ ان میں سے کوئی ایک بات بھی ہے جو عقل میں آتی ہو؟ اب آج کوئی کہے جناب مردہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ کوئی بندہ 100 سال بعد کس طرح، اصحاب کہف کا واقعہ دیکھ لیں، 300 سے زیادہ سال تک اللہ پاک نے ان پر نیند طاری رکھی، وہ کروٹیں بدلتے، سورج کو حکم کر دیا کہ ان پر اپنی روشنی نہیں آنے دینی، سورج ان کی وجہ سے اپنا رستہ بدل کے جاتا، اور کتنے 100 سال تک۔ بتائیں کوئی بات ان میں عقل میں آنے والی ہے؟ ایک بات بھی عقل میں آنے والی نہیں ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی کرامت صرف وہ ہے کہ بندہ دعا کرے اللہ اسے پورا کر دے، بس اس کے سوا کوئی کرامت نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ڈائریکٹ کسی شے سے شفا مل جائے، کوئی ایسا کوئی معجزہ ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ جب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ یہ میرا کرتا لے جاؤ، میری قمیض لے جاؤ اور میرے والد کی آنکھوں پہ رکھ دینا، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ یار اب یہ بتاؤ کہ یوسف علیہ السلام دعا بھی تو کر سکتے تھے بے شک، بے شک۔ کہ مولا میرے باپ کی بینائی جو ہے وہ اس کو عطا کر دے، یا حضرت یعقوب علیہ السلام خود اتنے بڑے نبی ہیں وہ خود دعا کر لیتے۔ تو بتایا یہ کہ بھئی دعاؤں والا معاملہ بھی ہے اور دعاؤں کے بغیر شفاؤں والا معاملہ بھی ہے۔ بے شک۔ جو کہتے ہیں جی شے کے ساتھ کوئی نہیں ملتی ہے تو شخصیت پرستی ہے یا یہ شرک ہے، کہ جی اگر آپ کہیں کہ یہ چیز مجھے شفا دے سکتی ہے، یار یہ اس لحاظ سے ہے کہ بذات خود کوئی شے شفا نہیں دے سکتی، وہ تو اللہ کی عطا میں ہے، اللہ کی عطا سے ہے۔ تو وسیلہ اختیار کرنا، وسیلے کو بھیجنا اور اس کو اختیار کرنا، دو نبیوں کی جلیل القدر انبیاء کی سنت اللہ نے قرآن میں بیان فرما دی۔ سبحان اللہ۔ قمیض کا بھیجنا بھی سنت اور اس کو وصول کرنا اور آنکھوں پہ رکھنا بھی سنت، اور دونوں انبیاء کرام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح تخت بلقیس کا واقعہ۔ تو خیر مختصر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بہت سی ایسی باتیں جو عقل میں تو نہیں آتی، عقل میں آنے والی باتیں نہیں، لیکن کیا ہے، ہمارے مرشد ایک بڑا پیارا شعر
فرمایا کرتے تھے اکثر، آپ فرماتے بھائی عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ واہ جی واہ، واہ واہ۔ تو یہ یاد رکھیں، کرامات اور معجزوں کی نا کچھ اقسام ہوتی ہے۔ ایک تو وہ چیز جو بالکل خلاف عادت ہو، کہ وہ شے ایسی ہو کہ جس کا ہونا بہت ہی عجیب اور حیران کن ہو، کہ کس طرح ہو گیا، جیسے کہ چاند کا ٹوٹنا، سورج کا پھر جانا، درختوں کا چلنا، جانوروں کا انسانوں سے کلام کرنا، یہ سارے معجزات ہیں۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ معجزے کی اور کرامت کی میں نے عرض کیا کہ اقسام ہے، ایسی باتیں کہ جو بذات خود اس کا ہونا کوئی بہت ہی عجیب شے نہ ہو، لیکن وہ کسی ایسے موقع پہ ہو جائے کہ جس موقع پر ہونا اس کا عجیب ہو، یہ بھی ایک کرامت ہے۔ مثلا کہ آندھی چلے تو آنکھوں میں مٹی آ جاتی ہے، ہمیں آنکھیں ڈھانپنی پڑتی ہیں، لیکن جب حضور نے ایک مٹھی اٹھا کر پھینکی تو اس سے آندھی چلی، اور وہ ایک مٹھی بھر خاک جو تھی سارے کفار کی آنکھوں میں چلی گئی، اور جس کی وجہ سے وہ سارا نقشہ ہی میدان کا بدل گیا۔ اب آندھی کا چلنا اور اس سے آنکھوں میں مٹی کا آنا، یہ تو کوئی معجزہ نہیں ہے۔ اگر ابھی آندھی چل جائے تو بھی مٹی آ جائے گی نا۔ آندھی کا چلنا اور آنکھوں میں مٹی کا آنا یہ معجزہ نہیں ہے، لیکن اس موقع پر ایسا ہو جانا یہ معجزہ ہے۔ اسی طرح بارش کا برس جانا، موسم کا تبدیل ہو جانا، بارش کبھی بھی آ سکتی ہے، بارش کبھی آ سکتی ہے، موسم اچھا ہو سکتا ہے، گرم ٹھنڈا موسم ہو سکتا ہے، لیکن کسی خاص موقع پر ایسا ہونا اور لازمی ہونا یہ ایک عجیب بات ہے۔ کیا بات۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ اقسام ہے۔ اسی طرح ایک بار آندھی چلی، اب کیونکہ آندھی چلنا کوئی معجزہ نہیں، لیکن حضور نے فرمایا یہ آندھی فلاں منافق کو مارنے کے لیے چلی ہے۔ وہ پھر صحابی نے جا کر دیکھا آندھی کے بعد تو وہ بندہ مرا پڑا تھا۔ اب آندھی کا آنا کوئی معجزہ کرامت تو نہیں ہے، لیکن کس وجہ سے آئی یہ ایک کرامت ہے۔ تو اس طرح ان باتوں کی ایک اقسام ہے۔ تو یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا دعا سے شفا کا ہو جانا، بڑی بڑی آفات کا ٹل جانا، حالات بدل جانا، یہ کرامات ہی ہے، یہ کوئی عام باتیں نہیں ہیں۔ یہ بزرگوں نے اقسام لکھی ہوئی ہیں کتابوں میں کہ کوئی پڑھے سمجھے تو اس کو پتا ہو کہ اچھا یار یہ ساری باتیں اس طرح سے ہوتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں کہ یہاں پر ہم نے کتنی کرامات دیکھ لی آج تک۔ بے شک۔ اچھا بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ابھی تک بیان نہیں کی گئی، کیونکہ ہمیشہ یہ بزرگ سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یار ہر بات ہر جگہ پر نہیں کی جاتی، کیونکہ اگر آپ دوسرے بندے کی ذہنی جو اس کی سطح ہے اس سے بڑھ کر بات کریں گے نا تو وہ بجائے کچھ ماننے کے وہ پہلے انکار کر دے گا، اور اس انکار کی وجہ سے وہ جو اس نے تھوڑا بہت بھی ماننا تھا وہ اس سے بھی جاتا رہے گا۔ تو کسی معجزے اور کرامت کا دیکھ لینا کسی کے لیے یہ تو پھر اس کو مجبور کر دیتا ہے نا۔ اچھا پھر بھی کوئی نہ مانے وہ اس کی پھر مرضی ہے، اس سے تو پھر بڑا بدبخت کوئی نہیں ہوتا، لیکن اللہ پاک ظاہر ضرور فرماتا ہے کہ میرے بندے یہ میری نشانیاں ہیں، ان کے پاس وہ طاقتیں ہیں جو کوئی بندہ کسی علم سے، کسی سائنس سے، اپنی کسی کتابوں کے ذریعے یا کسی محنت کے ذریعے اس کو حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ فقط اس کی عطا ہے، اس کا فضل اور اس کا کرم ہوتا ہے کہ جو اپنے بندوں کو اس طرح کی طاقتیں عطا کر دیتا ہے، اور یہ بتانے کے لیے کہ اس کائنات کا کوئی خالق اور مالک ہے اور یہ میرے بندے ہیں۔ جو ان کی بندگی میں آ گیا، جو ان کی اطاعت و فرما برداری اور اطاعت میں آ گیا، وہی میرے قریب ہوگا، اسی کو میں منظور اور مقبول کر لوں گا۔